नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ कारिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जुमला लायक इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान खानेवाल, जुमला फोरम्स के कायदीन, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, MSM, अवामी तहरीक, उलमा कौंसल और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, जुमला फोरम्स के काबिल तकरीम कायदीन, मिनहाजुल कुरान के रुफ़क़ा वाबस्तगान कारकुनान, जुमला हाज़रीन हाज़िरात सामईन और सामियात, अल्लाह की तौफीक से सरज़मीन खानेवाल पर 4 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान 8 अप्रैल से लेकर आज 11 अप्रैल तक मुख्तलिफ उन्वानात से हम सबको नसीब हुए हैं। इसके खूबसूरत इंतज़ाम व इंसराम पर मिनहाजुल कुरान खानेवाल की जुमला तंजीमात और फोरम्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वक्त खासा हो गया है, बहुत ज़्यादा तमहीदी बातों में गए बगैर आज के उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। आज का मौजू है मुस्तफ़वी मुआशरे का क़याम। इसको सादा करें, मेरे को अगर कोई फंक्शन और खोले हुए उनको बंद करें। गुफ्तगू का आगाज यहां से करना है कि मुआशरा किसको कहते हैं। बहुत से लोगों ने मुआशरे की तारीफ की है कि एक अच्छा मुआशरा उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। उन बहुत सारी तारीफ़ात में से एक जामे तारीफ मुआशरे की ये है कि मुआशरा कहते हैं अफराद के ऐसे गिरोह को, इंसानों के ऐसे गिरोह को जो इस उसूल पर आपस में रिहाइश पजीर हों कि उनकी ज़रूरियात, उनके मफादात आपस में मुश्तरक हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनकी बिरादरी एक हो, ज़रूरी नहीं उनकी ज़ुबान एक हो, ज़रूरी नहीं उनका इलाका एक हो।
یہ معاشرے کی ایک جامع تعریف ہے۔ اس تعریف کے تناظر میں اگر ہم پوری تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہمیں کوئی ایسا معاشرہ نظر نہیں آتا جس پر یہ تعریف صادق آ سکے، جس پر اس تعریف کا اطلاق کیا جا سکے۔ اگر حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو انسانی تاریخ 9 بڑے بڑے معاشروں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا پوری میں بڑی بڑی 9 تہذیبیں اور بڑے بڑے 9 معاشرے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کرنا اس وقت شاید اتنا ٹائم نہ ہو، صرف ان کے نام لے لیتے ہیں اور ان کی کچھ کامن چیزیں بیان کرتے ہیں۔ دنیا پوری میں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہمیں ایک معاشرہ ملتا ہے جس کا نام ہے سومیری معاشرہ، ایک معاشرہ ہے ایرانی، ایک ہے مصری، ایک ہے رومی، ایک ہے ہتی معاشرہ، ایک ہندی معاشرہ، ایک بازنطینی معاشرہ اور ایک فونیکی معاشرہ اور ایک مصری معاشرہ۔ ان 9 بڑے بڑے معاشرے ہمیں پوری دنیا میں نظر آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے۔ اب ان سارے معاشروں میں کچھ کامن چیزیں ہیں، ان کو بیان کر لیتے ہیں 2-4 منٹ کے اندر۔ اس طرح پھر اس کے بعد ہم مصطفی معاشرے کے خد و خال بیان کریں گے۔ یہ 9 کے 9 معاشرے، ان کو بڑا ناز تھا اس بات پہ کہ ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ان کو اپنے آپ پہ ناز تھا کہ ہم بڑے مہذب ہیں۔ اور یہ کتنے بڑے مہذب تھے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان 9 کے 9 معاشروں میں ایک کامن چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یہ سب اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ بات بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی صرف عرب کی نہیں ہے، یہ برِ صغیر کی بھی ہے۔ پھر ان 9 معاشروں کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں ایک کامن چیز، وہ یہ کہ شراب نوشی عروج پر جیسے پانی پیا جاتا ہے ایسی یہ پی جاتی تھی۔ ان 9 معاشروں کے اندر عریانی اور فحاشی اتنے عروج پر کہ عورتوں کا عریاں رقص ہوتا، اور عرب کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ تو مرد ہوں یا عورت ہوں ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ پھر ہم ان 9 معاشروں کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ معاشی زندگی ان کی سود کی لعنت میں دنسی ہوئی تھی۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے بچیوں کو، بچوں کو، اولاد کو یہ گروی رکھتے تھے۔ والد کے مرنے کے بعد بیٹے ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتے، یعنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ لا تعداد بیویاں، اور پھر جو سپر طاقتیں ہیں جن کا نام ہے ایران، روم، جس کو آج کل اٹلی کہتے ہیں،
ان کا بہترین مشغلہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا. پھر بر اعظم ایشیا کے میکسیمم ممالک جن میں افریقہ ہے، پھر اس طرح کے علاقے، ان میں یہودی بستے تھے. یہ اپنے آپ کو مہذب کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے مہذب قوم ہیں، مگر دولت کی ہوس اور انا پرستی اس میں لتھڑے ہوئے تھے. الغرض اس گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ تہذیب، علم، اخلاق اور تمدن یہ چیزیں سابقہ معاشروں میں بالکل نظر نہیں آتی ہیں. ایک تاریک رات تھی جس میں آمریت، ظلم اور شہنشاہیت اس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے انسانیت میں، اور حقوق انسانی کا تصور تک نہیں تھا. اب اس ساری گفتگو سے آج کا جو شخص ہے وہ سن کے، وہ پڑھ کے، وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اس ساری گفتگو اور سابقہ معاشروں کی جب حالت دیکھیں تو پھر ہم معاشرہ کس کو کہیں؟ کیا معاشرے کے لیے برادری ضروری ہے؟ اگر یہ معیار بنا لیا جائے کہ معاشرہ اس کو کہتے ہیں جن کی برادری ایک ہو، تو پھر ایک ہی برادری کو زندہ رہنے کا حق ہوگا، باقی ساری برادریاں سولی پہ لٹکی ہوئی نظر آئیں گی. اگر کوئی معاشرے کے لیے معیار بنا لے زبان، تو ایک زبان کے علاوہ باقی ساری زبانیں کاٹ کے پھینکنے کو دل کرے گا. اگر معاشرے کے لیے معیار بنا لیں ایک علاقہ، تو پھر ہر علاقے کے لوگ دوسرے علاقے سے گتھم گتھا نظر آئیں گے. تو سابقہ کوئی تصور معاشروں کا آج کے ایک تہذیب یافتہ انسان کو اپیل نہیں کرتا. مگر جب ہم محسن انسانیت کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو جو تصور ایک اچھے معاشرے کا حضور علیہ السلام نے دیا، وہ تصور سابقہ کسی معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اس تصور نے سابقہ سب تصورات پر ایک لکیر کھینچ دی ہے. آپ نے جو تصور دیا، یعنی حضور علیہ السلام نے ایک معاشرے کا، اگر اس کو دیکھنا ہو تو حضور کی ایک مجلس دیکھیں. آپ کی ایک ہی مجلس اقوام متحدہ کا منظر پیش کرتی ہے. اگر حضور کی مجلس آپ دیکھیں، اس مجلس میں برادری، رنگ، نسل، جغرافیائی حدود دربہ، اس کی بو تک نظر نہیں آتی. اگر آپ کی مجلس کے اندر مکہ کے مہاجرین نظر آتے ہیں، اسی مجلس کے اندر مدینہ کے انصار بھی نظر آتے ہیں. اگر حضور کی مجلس کے اندر رؤسائے مکہ میں سے عثمان غنی نظر آتے ہیں، اسی مجلس میں غریبوں کے ترجمان عبداللہ ذوالیدین بھی نظر آتے ہیں. اگر آپ کی مجلس میں عمر و علی نظر آتے ہیں، تو اسی مجلس میں فارس سے آیا ہوا سلمان بھی نظر آتا ہے، حبشہ سے آیا ہوا بلال بھی نظر آتا ہے، روم سے آیا ہوا صہیب بھی نظر آتا ہے. یہ سارے لوگ، ان کی زبانیں الگ، قبیلے الگ، برادریاں الگ، رنگ الگ، ان کے چہروں کی حیت الگ ہے، مگر ان سب لوگوں کا فکر ایک، ویژن ایک، مقصد ایک، منزل ایک، اور اس منزل اور فکر کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تصور سابقہ کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. یہ اگر نظر آتا ہے تو اس معاشرے میں جس کے بانی محمد مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس معاشرے کا نام ہے مستفوی معاشرہ۔ پھر آپ قرآن کو پڑھیں، اس تصور کو قرآن مزید نکھارتا ہے۔ ویسے تو آپ کو قرآن میں ایک لفظ ملے گا معاشرے کے لیے، فیعتن، کہیں لفظ ملے گا قرن، کہیں لفظ ملے گا طائفہ، کہیں لفظ ملے گا شعوب، کہیں لفظ ملے گا مدینہ۔ ان سب لفظوں کا معنی معاشرہ ہے، مگر رفتہ رفتہ تدریجاً آقا علیہ السلام نے جو ایک جامع تصور دیا، وہ تصور یہ ہے کہ جس شخص نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ چاہے بنگلہ دیش کا ہے، چاہے انڈیا کا ہے، چاہے پاکستان کا ہے، چاہے دبئی کا ہے، چاہے عرب کا ہے، افریقہ کا ہے، ایشیا کا ہے، وہ آسٹریلیا کا ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ساری انسانیت کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک لفظ کی لڑی میں پرو دیا، اور اس کا نام ہے امت۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو سابقہ کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ پاک سب کو لے جائے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ مطاف میں کھڑے ہیں نا، کعبۃ اللہ کے مطاف میں، یا مزدلفہ میں کھڑے ہیں یا عرفہ میں کھڑے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو چہروں کی حیت سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ فلپائن سے ہے، یہ انڈونیشیا سے ہے، یہ بنگلہ دیش سے ہے، یہ پاکستان سے ہے، یہ حبشہ سے ہے، یہ ایران سے ہے، یہ ترکی سے ہے۔ چہروں کی حیت سے پتہ چلے گا کہ ان کا جغرافیائی حدود اربع مختلف ہے، مگر وہ سارے مل کے جب پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر دل سے آواز آتی ہے کہ ہم سارے ایک ہی ہیں۔ یہ تصور سابقہ کسی معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو اس معاشرے میں جس کے بانی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جس معاشرے کو حضور علیہ السلام نے ترتیب دیا اس معاشرے کا نام ہے مستفوی معاشرہ۔ بولیں ذرا اور بلند آواز سے، اس معاشرے کے خد و خال کیا ہیں، اور اس معاشرے سے پوری دنیا کے معاشروں پہ اثر کیا پڑا، آپ کے تشریف لانے سے دنیا میں چینجنگ کیا آئی، اور جس معاشرے کی تشکیل حضور نے خود کی اس معاشرے کے خد و خال کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ جیسا میں نے پہلے معاشروں کا پہلے نام لیا اور کچھ باتیں قدر مشترک کے طور پر میں نے کہیں، ان معاشروں میں ایک کامن چیز ہمیں یہ نظر آتی تھی کہ ان میں انسانی رشتوں کا تقدس نہیں ہے۔ انسانی رشتے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو پہلا رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، چاچے، مامے، تائے، پھوپھیاں، خالائیں، کزنز، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ ان رشتوں کا تقدس اسلام سے پہلے کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا، مگر جس معاشرے کی بنیاد میرے آقا نے رکھی، جب اس معاشرے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن حکیم کے 7 مقامات، جن میں سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ النساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ احقاف، سورہ تکویر اور سورہ لقمان، یہ 7 آیتیں، 7 مقامات جہاں اس نے اعلان کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ لوگوں یاد رکھو عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ 7 مقامات پہ اس نے اعلان کیا ہے۔ 7 کے 7 مقامات پر
मुत्तसिल उसने ये ऐलान भी किया है कि लोगों इबादत सिर्फ मेरी है और मैंने ये ऐलान भी किया है वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ इहसान करना है। ये ऐलान, ये तसव्वुर, ये तहजीब, ये बातें बहारी के ठंडे झोंके किसी मुआशरे में नजर नहीं आते। अगर नजर आते हैं तो उस मुआशरे में जिसके बानी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और साबका मुआशरों में जब हम देखते हैं तो माँ को तो लोग जब वो बूढ़ी हो जाती तो मंडी में जाके बेच आते थे, बाप को जाके मंडी में बेच आते। फरमाया जिस मुआशरे को मैं बिल्डअप कर रहा हूं उसमें माएँ बेची नहीं जाएंगी, बाप दर बदर के धक्के नहीं खाएंगे, उसमें जन्नत माँ के कदमों के तले है और बाप की रजा में अल्लाह पाक ने अपनी रजा रखी है। यूं उस मुआशरे को बिल्डअप किया जा रहा है। और बाकी जो रिश्तेदारियां हैं उनको तकद्दुस की माला में यूं परोया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 177 पढ़े। वैसे 9 मकामात हैं कुरान के जहां बाकी रिश्तेदारियों की मुनासबत से अल्लाह ने कुछ अहकामात सादर फरमाए हैं, मगर यहां पर क्या फरमाया? फरमाया लैसल बिर्रा, आओ तुम्हें मैं बताऊं नेकी क्या है। तो वो जो इंसान के जहन में एक पहले से नेकी का वजूद था ना, पहले उस नेकी के तसव्वुर को रेज किया है। फरमाया अंत वल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक वल मगरिब, लोगों नेकी ये नहीं है कि मुंह अपना मशरिक और मगरब की तरफ कर लो। नेकी क्या है? फरमाया नेकी के लिए सबसे पहले ईमान जरूरी है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन। फरमाया इन चीजों पर ईमान लाओ। ईमान लाने के बाद फरमाया नेकी यहां से शुरू होगी। वह आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब। ईमान लाने के बाद अपना माल, अपनी जान और जो तवानाई अल्लाह ने तुम्हें दी है वो सारी तवानाइयां अल्लाह की दुखी मखलूक के दुख दूर करने पे सर्फ हो जाएं। यहां से नेकी का वजूद तश्कील पाना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे तबकात का नाम लिया है, सबसे पहला नाम अल्लाह ने करीबी रिश्तेदारों का लिया है। हम रिश्तेदार नहीं कहते, हम तंजन कहते हैं कि वो हमारा शरीक है, यही कहते हैं ना हम फलां हमारा शरीक है। आप बड़े सखी हैं मगर आपकी सखावत की बोरी का मुंह वो दूसरे शहर में जाके खुलता है। आपके दाएं बाएं पड़ोस में आपकी बहन रहती है, आपका भाई रहता है, आपके कजन्स हैं, आपके कुछ दिदिहाल की तरफ से रिश्तेदार, कुछ ननिहाल की तरफ से रिश्तेदार, वो आपके आसपास हैं मगर वो रोटी के एक लुकमे के लिए तरसते हैं, आटे के एक थैले के लिए तरसते हैं। और आपकी सखावत दूसरे शहरों में जाके एक मंजर बखेरती है। अल्लाह आपकी सखावत को कहां रखेगा जब आपके रिश्तेदारों ने उससे मुस्तफीज नहीं होना। ये तसव्वुर जो कुरान ने दिया है, फरमाया नेकी का सबसे पहला हकदार तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। ये तसव्वुर साबका किसी मुआशरे में नजर नहीं आता। अगर नजर आता है तो उस मुआशरे में जिसका नाम मुस्तफवी मुआशरा है। मजीद आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम साबका मुआशरों को देखते हैं तो साबका मुआशरों के अंदर बेहयाई उरूज पे नजर आती है। जैसा मैंने आपको कहा कि काबतुल्लाह का नंगे होकर लोग तवाफ करते थे, मगर मुस्तफवी मुआशरे को इस लानत से हुजूर किस तरह पाक करते चले गए। इस तरह कि किसी जगह बेहयाई की मजम्मत की और किसी जगह हया की तारीफ की। इस ज़मन में आप पढ़ना चाहें तो कुरान की सूरत नूर पढ़ें।
بولے کون سی سورہ؟ سورۃ النور۔ دو صورتیں ہیں قرآن کی جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ گھر میں جب بچوں کی تربیت کا پروسیس شروع کریں تو دو صورتیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ ایک کا نام سورہ یوسف ہے اور ایک کا نام سورۃ النور ہے۔ ان دونوں صورتوں کا رزلٹ نکلے گا۔ سورہ یوسف کا رزلٹ یہ ہے کہ قوم کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی، اور سورہ نور کا رزلٹ یہ ہے کہ اپنے ذاتی کردار اور کریکٹر کی حفاظت کریں۔ پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹے کی پاکیزگی، پتہ نہیں یہ لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے یا نہیں، کردار کی پاکیزگی۔ اس پر ہمارا ایک ویمن لیگ کا ایک شعبہ ہے، منہاج القرآن ویمن لیگ کا، وہ ہے ایگرز، چھوٹے بچوں کا تربیت کا ایک شعبہ ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت سلیبس بنایا ہے۔ شام 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک آن لائن کلاس ہوتی ہے اور پوری ورلڈ میں ہوتی ہے۔ کبھی آپ اس کو سنیں اور بچوں کی رجسٹریشن کروائیں تو یقین جانیں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو مجھے پکڑ لینا۔ سلام ہے شیخ الاسلام کو جو گھر گھر میں داخل ہو کے اس طرح بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر طاہر القادری کدھر ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری، گلی گلی نگر نگر بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم کی تربیت کر رہا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ خیر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سورہ سورۃ النور، کبھی اس کو پڑھیں آپ تو بے حیائی کی کس طرح کمر توڑی اور معاشرے کو بے حیائی سے کس طرح پاک کیا ہے۔ اس پر 2 آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، اس میں فرمایا کل للمومنین، اے میرے حبیب آپ مومن مردوں سے فرما دیں۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، بولیں کس کی؟ بولیں نا، کوئی دائیں بائیں سائیڈ پہ کوئی سویا ہوا ہے تو جگا دیں اسے۔ تو یہ مومن مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، معنی یہ ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں نا، جن کو کہتے ہیں آپ سفلی جذبات، یا اس کو کہہ لیں آپ جنسی جذبات۔ ان سفلی جنسی جذبات کی تسکین کے لیے مصوی معاشرے میں ایک ہی رستہ بتایا گیا ہے، اس کا نام ہے نکاح۔ بولے کیا نام ہے؟ نکاح۔ نکاح کے علاوہ سفلی جنسی جذبات کی تسکین جس راستے سے لیں گے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ گندی گندی تحریرات ہیں، چاہے وہ گندے گندے تصورات ہیں، خیالات، ان سے آپ حاصل لیتے ہیں، یا گندی مجالس ہیں، جو رستہ آپ کی سفلی جنسی جذبات کی تسکین کا باعث بنے گا، اگر وہ نکاح نہیں ہے وہ رستہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت نے ایک ہی رستہ دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولے نکاح ہے۔ اگر وہ تسکین آپ کو ایک نکاح سے نہیں ہوتی تو 2 کر لیں، مثنی و ثلاث و رباع، 3 کر لیں، 4 کر لیں۔ برادری ہی ناراض ہوگی نا، اللہ رسول تو ناراض نہیں ہوگا۔ اس کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفلی جنسی جذبات کی تسکین کا قرآن نے ایک ہی راستہ دیا ہے،
جس کا نام ہے نکاح، اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کریں گے وہ غلاظت کا ڈھیر ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اور اپنے ایمان کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات فرما کے آگے فرمایا اگر کوئی اس راستے پہ چلے ذالک ازکی لہم، فرمایا یہ بات تمہارے من، قلب اور باطن کو پاکیزگی کا نور عطا کرے گی۔ باقی پاکیزگی کو میک اپ سے نہیں ملتی، پاکیزگی اچھے مکان بنا لینے کا نام نہیں ہے، فرمایا یہ پاکیزگی ہے۔ یہ بات کر کے پھر آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہی بات میرے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دیں۔ اس طرح معاشرے کو بے حیائی سے پاک کیا جا رہا ہے، تو ایک طرف بے حیائی کی مذمت کی ہے، تو دوسری طرف فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں مستوی معاشرے کو جس خط و خال کے ساتھ ترتیب دیا جا رہا ہے، کہیں بے حیائی کی مذمت کر کے، کہیں حیا کی تعریف کر کے معاشرے کو مکمل بے حیائی سے میرے آقا علیہ السلام نے پاک کر دیا ہے، اور اس معاشرے کا نام پڑ گیا مصطفی معاشرہ۔ باقی معاشرہ نعرے مارنے کا نام نہیں ہے، یہ نعرے مارتے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر 6 ماہ بعد ایک نیا نعرہ آپ گھڑ لیں، یہ نعرہ لگاؤ تو بیڑے پار، یہ نعرہ لگاؤ تو بیڑے پار، اور جو ذاتی کریکٹر ہے وہ غلاظت کے ساتھ اٹا ہوا ہے، اللہ ان نعروں کو کہاں رکھے گا؟ نام اگر معاشرہ کسی شے سے بنتا ہے تو وہ کردار کا نام ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام یوں کردار ایک ایک فرد کا سوار کے تو اس معاشرے کو مستوی معاشرہ بناتے چلے گئے۔ پھر شراب کی لعنت سے معاشرے کو پاک کیا، تدریجاً شراب کو حرام کرتے چلے گئے، بالآخر پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 پڑھ لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر سابقہ سب معاشروں میں ہمیں نظر آتا ہے جو کامن چیز وہ ہے سود۔ بولیں کیا؟ سود۔ سود کیا ہے؟ آپ اس کی لاکھ تعویلات کر لیں، یہ جو ہمارا نظام بینکاری ہے وہ لاکھ بیٹھ کے مسکرا کے تو تعویلات کرتے پھریں۔ سود کی سمپل سادی تعریف یہ ہے، باقی ڈیٹیل کے سادہ پڑھ لیں جا کے، علماء اسکالر نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ سود یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے کہ مجھے ₹1,00,000 کی ضرورت ہے مجھے دیں، تو وہ آگے سے کہے مجھے کب واپس کریں گے؟ وہ کہے 6 ماہ بعد، آگے سے وہ بندہ کہے اگر 6 ماہ بعد آپ واپس کریں گے تو مجھے کسی شے کا فائدہ ہوا، اس وقت تو ڈالر کہیں کا کہیں جا چکا ہوگا۔ تو آپ ایسا کریں کہ جب 6 ماہ بعد واپس کریں گے تو مجھے 20,000 ایکسٹرا دیں۔ وہ جو 20,000 ایکسٹرا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، اس کا نام سود ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولے، یہ سود ہے۔ اور یہ سود، یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا قرآن کا فیصلہ سن لیں۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 275 اور 276، اس کے اندر ایک اعلان کر دیا وہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے اس کی اتھارٹی کیا ہے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے نا، دیا تھا 1,00,000 مگر دے کے آپ کہتے ہیں میں نے 1,20,000 لینا ہے، اس 20,000 کو کہتے ہیں سود۔ 20 تو فار ایگزامپل بات کی ہے نا، 15 20 40 جتنا آپ ایکسٹرا لیں گے۔ پھر فرمایا آگے لا یقومون، قیامت کے دن سود کھانے والے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ پھر آگے فرمایا اگر تمہیں زیادہ نفع کمانے کا شوق ہے تو کاروبار کرو نا، بزنس کرو، نفع ادھر سے کماؤ۔
احل اللہ البیع، اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا ہے، مگر یہ جو لعنت ہے سود، فرمایا وحرم الربا، سود کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھا لیں یا وہ سود کھا لیں برابر ہے، وہ حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، جو بندہ 20,000 70,000 80,000 ایکسٹرا لے کے یہ سمجھتا ہے کہ بڑی برکت ہو گئی، اس میں سے 1,000 روپیہ مسجد بھی دے دیا، 1,000 روپیہ قاری صاحب کی مٹھی میں بھی دے دیا، پیر صاحب کو بھی نذرانہ دے دیا، ادھر کسی ٹرسٹ کو چیریٹی بھی دے دی تاکہ بلے بلے ہو جائے، تو یہ بھی کہہ دیا کہ بڑی برکت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ناتا انسان یمحق اللہ الربا، سود جہاں بھی آتا ہے وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔